ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے تاکہ انسان یکسو ہو کر اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اور وہ احکامات چاہے اس کی معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہیں یا وہ احکامات چاہے اس کی مذہبی زندگی کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ عبادات کے احکامات ہیں یا معاملات کے احکامات، یہ تمام نظام کائنات، یہ اجرام فلکی کی گردش، یہ دراصل انسان ہی کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سورج نکلتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر ہماری نظروں کے سامنے چاند طلوع ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی اوجل ہو جاتا ہے۔ اور یہ نظام کیوں بنایا گیا کہ تاکہ انسان اس دنیا میں رہ کر ایام اور راتوں کی تعیین کرے، اس کو سمجھ جائے، اور وہ تاریخ کے طور پر اس کو دیکھے کہ بھئی اگر نیا سورج نکلا تو نیا دن شروع ہو گیا، چاند طلوع ہوا تو سمجھو اگلی رات شروع ہو گئی۔ اور یہ سورج اور چاند یہ دو ایسی چیزیں تھیں کہ جن پر اقوام عالم نے اپنی تواریخ کا آغاز کیا، کیلنڈر کو ایجاد کیا۔ کسی نے چاند کی حرکت کو دیکھا اور کیلنڈر بنا دیا، کسی نے سورج کی حرکت کو دیکھا کیلنڈر بنا دیا، کسی نے دونوں کی حرکت کو رکھ کر اپنا کیلنڈر بنایا۔ تو آج اس دنیا کے اندر تینوں طرح کی تاریخ کا حساب کرنے کے لیے کیلنڈر موجود ہے، اور اس کائنات میں دین اسلام یہ واحد دین ہے کہ جس نے سورج کو چھوڑ کر چاند کی تاریخ پر اپنے کیلنڈر کو رکھا کہ بھئی چاند نظر آ گیا تو نئی تاریخ شروع ہو گئی، 29-30 دن مکمل ہوئے، نیا مہینہ شروع ہو گیا، 12 چاند مکمل ہو گئے، 12 مہینے مکمل ہوئے تو سمجھ لیجئے 1 سال مکمل ہو گیا۔ اس لیے رب کائنات نے فرما دیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں جو 1 سال کی تعیین ہے وہ مہینوں کی تعداد کے اعتبار سے وہ 12 مہینے بنتے ہیں۔ جو ہی 12 مہینے مکمل ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا۔ تو دین اسلام اپنی تاریخ کا اعتبار چاند پہ کرتا ہے، اور اسی طرح سورج کے اعتبار سے بھی، جس کو ہم موسم کہہ دیں، جو آج کل ہمارا عیسوی کیلنڈر چلتا ہے، اور تیسرا کیلنڈر تاریخ میں اور اس وقت دنیا میں موجود ہے کہ جو دونوں کا اعتبار کرتا ہے، جس کو یہودی اپنے مذہبی کیلنڈر کے طور پر لیتے ہیں۔ یہودی جو ہیں ان کا کیلنڈر چاند اور سورج کی دونوں کی حرکتوں کی تعیین پر بنا ہوا ہے۔ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ بھئی چاند اصل میں چیز ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی رمضان کا مہینہ ہے، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر روزہ طلوع کر دو، ختم کر دو، افطار کر دو۔
تو ہمارے دین میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ ملاحظہ کریں تاریخ میں تو اقوام عالم نے یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ کیلنڈر ایک عام سی چیز ہے کہ اچھا جی یہ کون سی اہم بات ہے، ان کی تاریخ میں جب بھی کوئی اہم واقعہ ہوا ان لوگوں نے اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی تاریخ کا آغاز وہیں سے کیا۔ عیسائیت میں سب سے بڑا واقعہ ان کی تاریخ میں ہوا کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جس تاریخ کو پیدا ہوئے وہ 25 دسمبر ہے، لہٰذا ہم وہاں سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کر دیں۔ لیکن ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ جب ہمارے نبی محبوب کائنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے، ہمارے بھلے کے لیے، ہماری خیر کے لیے مکہ اپنے گھر کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے۔ انہوں نے ہماری خاطر یہ سب کچھ کیا۔ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کو چھوڑا اور مدینہ منورہ میں سکونت کو اختیار فرما دیا، اور یہاں سے ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوئی۔ بہرحال اس وقت ہمارے پاکستان میں دونوں طرح کے کیلنڈر موجود ہیں۔ قمری کیلنڈر بھی موجود ہے جو چاند کے اعتبار سے ہے، جس کو ہجری بھی کہتے ہیں، اور عیسوی کیلنڈر بھی موجود ہے کہ جو آج کل ہم جس کو 2023 کا سال کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے چند دنوں کے بعد عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے نئے سال کی ابتدا ہو جائے گی، حالانکہ دین اسلام میں جو ہمیں نئے سال کی دعائیں ملتی ہیں وہ ہجری کیلنڈر کے بارے میں ہے، وہ عیسوی کے بارے میں نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز کا یہ ہم خیال رکھیں کہ سال وہ چاہے ہجری کا ہو چاہے عیسوی کا ہو، یہ ایام گزر رہے ہیں، یہ تاریخیں گزر رہی ہیں، یہ سال گزر رہے ہیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب یہ تاریخیں، یہ زمانے قریب قریب نہ آ جائیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، قیامت کے قریب ایسا ہوگا ایک سال گزرے گا ایسا لگے گا کہ جیسے ایک مہینہ گزرا ہے۔ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، مہینہ گزرے گا یوں محسوس ہوگا جیسے ایک ہفتہ گزرا۔ وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ایک ہفتہ گزرے گا یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ایک دن ہوا۔ وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور ایک دن گزرے گا ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک گھڑی، ایک سیکنڈ، ایک منٹ گزر گیا۔ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالظَّلْمَةِ بِالنَّارِ، اور ایک منٹ ایسے ہوگا جیسے آگ کی چنگاری ہے، فوراً اٹھی اور بجھ گئی۔ تو آج ہم دیکھیں بھئی ہم چند دنوں کے بعد 2023 کی جگہ پر 2024 لکھیں گے، اور یوں محسوس ہو رہا کہ جیسے یہ کل کی بات تھی کہ 2023 آیا اور آج 2024 آنے والا ہے، یہ جیسے ایک مہینہ ہی گزرا ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے سمجھائی ہوئی ہے کہ جب ایسی نشانیاں آ جائیں تو سمجھو قرب قیامت کا زمانہ آ گیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جب قرب قیامت کا زمانہ، اس کی نشانیاں شروع ہو جائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا دو کام کریں۔ پہلا کام یہ کریں کہ اپنا جو گزر گیا ماضی اس کا احتساب کریں، اور جو آنے والا ہے اس کے لیے لاہ عمل کو تیار کر لیں۔ ہم سب یہ خیال کریں، یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ جو ایام گزر گئے ہماری غفلت میں گزر گئے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، بھئی اپنا احتساب خود کرو، اپنا حساب خود لو، اس سے پہلے کوئی ذات تمہارا حساب لے لے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں بھئی ہماری عبادات،
ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق میں کوئی کمی رہ گئی، ہم اس کمی کو پورا کرنے والے بنے۔ بھئی اگر جو دن گزر رہے ہیں ان ایام میں ہم نے کسی کا حق کھا لیا تھا، عام طور پر جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ بھئی یہ قبضہ صرف حق کھانا نہیں ہے۔ بھئی اگر والد کا انتقال ہوا، مال وراثت تھا اور وہ وراثت کو بہنوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، یہ بھی ناحق مال کھانا ہے۔ بھئی اگر کسی انسان سے ناجائز منافع خوری کے طور پر مال لیا، یہ بھی اس کے مال کو ناحق کھانا ہے۔ اگر کسی کا قرضہ لے لیا اور وہ قرضہ استطاعت کے باوجود ادا نہیں کیا جا رہا، یہ بھی ناحق مال کھانا ہے۔ ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ بھئی ناحق مال کھانا اس کا صرف یہ مطلب ہوگا بھئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ بھئی یہ صرف قبضے کی بات نہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ایام گزر جائیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں بھئی ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، احتساب کرے اپنا۔ اور رب کائنات نے ہمیں یہ سمجھایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یاتی احدکم الموت، بھئی اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے۔ فیقول ربی لولا اخرتنی، ایسا نہ ہو کہ نزاع کا عالم ہو اور وہ شخص مرنے والا التجا کرے، اے میرے رب لولا اخرتنی، آپ اس کو مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے موت کو ہٹا دے، الی اجل قریب، تھوڑے سے وقت کے لیے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں کچھ صدقہ کر کے نیک بن جاؤں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے راہ میں دینے والا بن جائے۔ اس کو معلوم نہیں کون سا لمحہ اس کا آخری لمحہ ہو، کون سی صبح اس کی آخری صبح ہو، کون سی شام اس کی آخری شام ہو، کون سا سجدہ اس کا آخری سجدہ ہو۔ تو ایک تو ہم نے احتساب کرنا ہے، بھئی ہم سے کوئی غلطی ہوئی۔ وہ جیسے نیا سال جب شروع ہوتا ہے عیسوی، تو کہتے ہیں جی بینک ہالیڈے آ جاتا ہے۔ بھئی کیوں آ جاتا ہے؟ جی پورا حساب کیا جاتا ہے، اگلے سال کے لیے لاہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم انسان بھی تو ایسا کریں کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں بھئی ہم سے کسی کا ناحق مال تو نہیں ہم سے کھایا گیا، ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا، بھئی کسی کو گالی تو نہیں دے دی، بھئی کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا۔ اگر ایسا کر دیا ہم نے تو بھئی سب سے پہلے معافی مانگے۔ بھئی نماز ضرور ادا کریں، نماز اور ہمارا اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو فرض ہے۔ جہاں ہم اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر رہے ہیں، وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی معاملے کو درست کرنے والے بن جائیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اور دوسری چیز کہ ہم آنے والے دنوں کے بارے میں لاہ عمل کو تیار کریں۔ اور لاہ عمل کیسے تیار ہوگا؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان جاؤ۔ یعنی وہ 5 چیزیں، وہ 5 نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں، ان 5 نعمتوں کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ وہ 5 نعمتیں تم سے نکل جائیں۔ آقا فرماتے ہیں شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ بھئی جوانی کی عبادت کو اختیار کر لیں، جوانی کی تہجد کو اختیار کر لیں، جوانی میں نوافل کو اختیار کر لیں، روزے کو اختیار کر لیں، گناہوں سے بچنے کی ہم عادت ڈال لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے۔ وصحتی کا قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو، تندرستی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ بیماری تمہیں جکڑ لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحت کیا ہے؟ جیسے آج کل کہا جائے نا کہ جی ہر بندہ ہی تو بیمار ہے۔ علماء صوفیہ نے بڑا پیارا نکتہ لکھا، فرمایا اگر ایک بندہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیت الخلاء پیدل جا رہا ہے تو بس سمجھ لیجئے کہ اس کو صحت ہے، وہ محتاجی میں نہیں آیا،
اس لیے یہ صحت کی قدر کریں. اور اس صحت کی قدر کیا ہوگی بھائی؟ تندرستی میں اللہ کی ہم بڑائی کو بیان کریں، عبادت کو اختیار کریں. تیسری چیز فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. اب اللہ نے اگر مال و دولت دیا ہے اس کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ غربت تمہارے گھر میں ڈیرا ڈال لے، مفلسی تمہارے گھر میں آ جائے. وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ. اگر تمہیں فارغ اوقات مل رہے ہیں، بھائی تمہیں چھٹیاں ہو گئیں، تمہارا ریسٹ ڈے آ گیا، اس فارغ وقت کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ تم ایسے مشغول ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملے. اور آقا نے فرمایا پانچویں چیز یہ ہے کہ تم انسان اپنے آپ کے اندر جھانکو اور تم اس چیز کو اختیار کر لو کہ بھئی اپنی جو زندگی ہے اس کو غنیمت جانو. وہ حیاتک قبل موتک، یہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان جاؤ. یہ جو سانسیں چل رہی ہیں ان سانسوں کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ. تو لہٰذا بھئی عیسوی سال آ رہا ہے یا جو بھی سال آ رہا ہے، بات نئے سال کی نہیں ہے، بات ان دن کے گزرنے کی ہے، ان دنوں کے واپس جانے کی ہے. نئے دن آ رہے ہیں، یہ نئے دن، یہ کل کی صبح ہمیں موت سے اور قریب کر رہی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے کیا کیا گناہ کر لیے، اللہ سے توبہ کریں، احتساب کریں، اپنا اللہ سے معافی مانگیں، اور آنے والے جتنے بھی ایام ہیں ان کے لیے لاہ عمل کو بنا لیں اور اللہ سے یہ وعدہ کر لیں اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، تیرے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں گے. یقین جانیے جب زندگی میں یہ دو چیزیں شامل ہو گئیں، احتساب بھی ہو گیا، لاہ عمل بھی آ گیا، تو یقین جانیے اللہ رب العزت کی مغفرت بے حساب ہے. یقین اللہ ہمیں معاف کرنے کا اعلان فرمائے گا. دعا کر اللہ تعالیٰ جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.